واستحلوا محارمہم، اسی وجہ سے انہوں نے اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کرنے کی کوشش کی، اللہ کی حرام کی ہوئی احکامات کو انہوں نے اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انہیں حلال کر کے اپنے لیے انہوں نے اس کو جائز قرار دے دیا تھا۔ آخری ایک حدیث مبارک، اس ساری پوری گفتگو کا نچوڑ ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، یہ آخری حدیث مبارک ہے۔ معجم طبرانی کی یہ حدیث ہے، جناب ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے۔ محمد کریم جناب خاتم النبیین سید عالم شافع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی، فرمایا صنفان من امتی لن تنالها شفاعہ، میری امت کے، امت یہ لفظ سن لیں، یعنی کہ یہ کسی کافر کے بارے میں بات نہیں ہوتی، من امتی، میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں کہ کسی صورت میں بھی میں ان کی شفاعت نہیں کروں گا۔ یہ لام نون جب مضارع پہ آتا ہے لن تنالھا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ قطعاً سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں ممکن ہی نہیں ہے کہ میں ان کے لیے شفاعت کا ایک لفظ بھی بولوں، اللہ کے حضور میں ان کی شفاعت نہیں کروں گا، اور شفاعت نہیں کروں گا تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ امام ظلوم غشوم، وہ حکمران جو ظالم بھی ہے اور لوٹ کھسوٹ مچانے والا ہے، وہ حکمران جو ظالم بھی ہے، ظلوم بدترین ظالم، غشوم بدترین لٹیرا، لوگوں کے حقوق کا غاصب، ایسا بندہ حضور نے فرمایا کہ قطعاً میں ایسے لوگوں کی شفاعت نہیں کروں گا۔ پھر آپ نے فرمایا وَكُلُّ غَالٍ مَارِكٍ، اور پھر وہ بندہ جو کلمہ پڑھ کے، میرا کلمہ، حضور نے فرمایا میرا امتی میرا کلمہ پڑھ کے میرے دین سے دور رہے، اللہ کی پہچان ہے اسے، میری پہچان ہے، رسول اللہ کی پہچان ہے، دین جانتا ہے، قرآن اس کے سامنے ہے، سنتا سمجھتا ہے، دنیا داری میں بڑا ایکٹیو ہے۔ کل غال مارق، یہ وہ ظالم انسان جو دین کو سمجھ کر دین سے دور رہے، دین کو سمجھ کر دین سے دور رہے،